کل ہم نے ہائی اسکول کے ایس ایس ٹی کے ساتھ میٹنگ لی تھی، آج مڈل جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو یہ شعبہ دیا گیا ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس لحاظ سے دوسروں سے اچھا اور اعلیٰ ہے کہ ہم انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ انسان اس پوری جو زمین ہے، اس میں ایک اشرف المخلوقات ہے اور ان کی تربیت کرنا وہ ہمارے ذمہ لگا دی گئی ہے یا ڈیوٹی دے دی گئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کسی دن کہ کافی لوگ ایم اے ایم ایس سی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، ہم سے لائق ہیں، ہم سے قابل ہیں، لیکن ہمیں سکول کے لیے سلیکٹ کیا گیا آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی ہے کہ تم لوگوں میں صلاحیت ہے اور تم ان بچوں کی تربیت کرو، ان کو تعلیم دو۔ یہ جو سٹیج وائز آگے بچے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے سے اچھے بہتر انسان ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ان پڑھ اور 5ویں کلاس پڑھے میں کیا فرق ہے، 5ویں کلاس پڑھے ہوئے اور گریجویٹ میں کیا فرق ہے، ایک گریجویٹ اور پی ایچ ڈی میں کیا فرق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کی تربیت کرنا ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہمارے یہ ذمہ ہے۔ اب آ جائیں ہم اپنے پروفیشن کی طرف۔ مجھے آپ لوگوں کی صلاحیتوں پہ بالکل اس حد تک اعتماد ہے کہ اگر میں کہوں کہ آدھے گھنٹے میں سرسوں جب ہے ہاتھوں پہ سروں جگ سکتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ 32 سال سروس ہے اور آپ ٹیچنگ کا بڑا گہرا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 100% رزلٹ ہے۔ ہر بچے کو، چاہے وہ غریب کا بچہ ہے، چاہے وہ کسان کا بچہ ہے، چاہے وہ شہر سے آتا ہے، چاہے وہ مائگریٹڈ ہے، چاہے وہ مہاجر ہے، تو اس بچے کو ہم نے ہر حال میں پاس کرنا ہے۔ ہم جب تنخواہ 100% دیتے ہیں، جب ہماری تنخواہ جو ہماری وہاں پہ پے سلپ پہ ہوتی ہے، اس میں کوئی 1000 روپے بھی کام ہو تو ہم فوری طور پہ کہتے ہیں کہ جی میری تو تنخواہ کم ہے۔ تو جب ہمارے فرائض کا انجام دہی کا وقت ہو تو ہمیں اسی جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ ہماری تعداد 45 ہے، میں نے 45 بچوں کو، میرے ذمے معاشرتی کا مضمون ہے، میرے ذمے اسلامیات کا مضمون ہے، میں نے 45 بچوں کو بھی پاس کروانا ہے اپنے مضمون میں۔ اب میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ٹائم ٹیبل، زیادہ سے زیادہ 5 سبجیکٹ ہیں، 6 ہیں۔ جب ہم ای ایس ٹی پی ایس ٹی ٹیچر تھے تو ہمارے 43 پیریڈ ہوتے تھے اور ہیڈ جو تھے وہ بیٹھنے دیتے تھے، بھائی کاپیاں چیک کرو۔ 3 جو پیریڈ ہے ہفتے میں وہ خالی ہوتے تھے اور کاپیاں بھائی کیوں نہیں چیک ہوئی؟ ابھی دیکھیں میں کاپیاں چیک کر رہا ہوں، میرے خیال میں مڈل والوں کے ابھی تک نمبر نہیں ہے، آج پرائمری والوں کی ہے اور پچھلے ہائی والوں کی ہیں۔ جب تک آپ بچوں کو لکھنا نہیں سکھائیں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ وہی بچے پاس ہوتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں۔ ہم پڑھا دیتے ہیں، لیکچر کر دیتے ہیں، لیکن جب تک بچہ آگے ایکسپریس اس کو لکھ کے کرنا ہوتا ہے وہ لکھ کے نہیں کرے گا، پاس نہیں ہوگا۔ اور ہماری یہ جو پیک کی ہے اس کا یہی ہے کہ مثلا 20 نمبر کا بچے کا آبجیکٹو آ جاتا ہے، ہم اس پہ تو زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن آگے 12 نمبر یا 14 نمبر وہ بچہ لکھ نہیں سکتا، ہمارے بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کاپیاں لازمی لکھوائیں۔ جب تک کاپی لکھی نہیں ہوگی اور اس وقت تک بچہ پاس نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ 45 کی تعداد ہے اور 10 کاپیاں ہیں، 15 کاپیاں ہیں، بس بچوں باقی کے پاس کاپی ہی نہیں ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے، لکھوائی نہیں جا رہی۔ اس کے لیے آپ اسٹریٹجی بنائیں۔ 0 پیریڈ، ریسیس ٹائم بچے کو بے شک پابند کر لیں، اوور ٹائم 1:30 بجے تک آپ بچے کو روکیں۔ ہاں بھی بچے تم نے کام نہیں کیا اور یہ کام کرو، یہاں پہ والدین آتے ہیں، ان کو ملیں، ان کو اپنے پاس بلا لیں، بھائی تمہارا تو بچہ تھا، تم لینے تو آ گئے ہو، بڑی آپ کوشش بھی کر رہے ہو اور اس بچے نے تو کام نہیں کبھی کیا ہوتا۔ اب کیونکہ ہمارا ٹائم کافی کم ہے، ہم ٹو دی پوائنٹ کا بات کرتے ہیں۔ یہ سلیبس ہے، یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا سلیبس کافی کور ہو جانا چاہیے تھا۔ سائنس کا ہے، سائنس کے 12 باب ہیں اور ابھی تک 7 ہوئے ہیں، 5 باقی ہیں۔
میں یہ چاہ رہا تھا کہ آگے ہمارا 1 نومبر میں امتحان ہے، سب کا مثلا 8ویں کے 2 سیکشن ہیں یا 3 سیکشن ہیں، ان کا سلیبس ایک جیسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارا صاحب آپ ایک جو بنائیں کہ 8ویں کا اس تک امتحان ہوگا، اس کے بعد 7ویں کا اس تک امتحان ہوگا، 6ٹھی کا اس وقت تک امتحان ہوگا، اور اس باب تک کے چیپٹر تک امتحان ہوگا. ایک میں دیکھ رہا ہوں یہ ترجمان جو قرآن ہے، اس کے یہ جو ہے باب کافی رہتے ہیں. جو جنرل سائنس ہے یہ 12 یونٹ ہیں اور 8 یونٹ انہوں نے کور کروائے ہیں، 4 یونٹ ہیں. ہمیں آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں، یہ ترجمان القرآن ہے 7ویں اے کی کلاس کا، انہوں نے جو لکھا ہے کہ 36 ہیں کل، 18 ہیں اور 18 باقی ہیں، تو یہ باقی بہت زیادہ ہیں. ہمیں کم از کم 37% تک اپنا کورس کور کرنا ہوگا. اسی طریقے سے جو جہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ میتھ ہے 7ویں بی کی، یہ اچھا چیز تو 8 باب ابھی تک ہوئے ہیں اور 8 رہتے ہیں. میں ایک ایک چیز کو خود نوٹ کر رہا ہوں اور نشان لگا رہا ہوں. یہ ابھی میں واٹس ایپ کر دوں گا یا آپ کو بھی بھیج دوں گا. یہ ترجمان القرآن ہے، اس کے 37 ہیں اور 18 ہوئے ہیں، 19 باقی ہیں. اس وقت تک کم از کم 30 کے قریب ہو جانی چاہیے تھے، اور پھر ان کی پڑھائی ہوتی تھی بچہ امتحان کے قابل ہوتا. اب دیکھیں نا کہ آپ نے اپنا کورس 6 دن تک ختم کرنا ہے. اگر آپ ایک دفعہ بچے کو پڑھائیں گے تو وہ تو امتحان ہی نہیں دے سکے گا جب تک آپ اس کو دوبارہ پھر پڑھائی نہ کریں. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کل مجھے تھا تو ترجمان القرآن ہے یا میتھ ہے، ہم یہ پہلے کرتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے. یہ بڑی اسٹریٹجی ہے، ظلم ہے ہمارے ان لائف بچوں کے ساتھ جنہوں نے بورڈ میں ٹاپ کرنا ہوتا ہے یا سکول میں ٹاپ کرنا ہوتا ہے. عام طور پہ یا تو وہ جیومیٹری ہوتی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آسان باب ہے، ہم آخری 4 دن میں کور کروا لیں گے کہ 4 باب. ہوتا کہ آخری 4 دن میں بچے ہی نہیں آتا، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، سموگ ہو جاتی ہے، چھٹیاں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ نہیں آتا، وہ 4 دن آتے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ کور کروائیں، جو آپ کو ٹارگٹ دیا گیا اس کو پورا کریں. اور سب سے جو بڑی بات وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر مضمون میں ہر بچے کو پاس کروانا ہے. کیسے کروانا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یقین کیجیے گا کہ میں یہاں پہ آتا ہوں 0 پیریڈ ایک کلاس میں جا کے چیک کرتا ہوں، اس کے بعد پھر دوسرا پیریڈ کے لگا ہے کہ نہیں، پھر دوبارہ جاتا ہوں، تیسری بار جاتا ہوں، چوتھی بار جاتا ہوں. تو جہاں تک مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مکمل کور کروں. آخری جو 4 چیزیں میں نے پوائنٹ لکھی ہیں وہ تھا انرولمنٹ کے حوالے سے. ہماری انرولمنٹ بالکل ہی ابھی تک تو ہم نے 20 بچے ایسے کیے ہوئے ہیں. غالباً مڈل میں ایک پورا سیکشن بورڈ ہے، اس کو بند کر دیں، بند کر